آنکھ کی لذتیں بھی یہاں نہیں رکھی ہیں اللہ نے. یہ جو آنکھ سے، کان سے ہمیں کچھ لذتیں حاصل ہوتی ہیں، زبان سے، اس دنیا میں، یہ تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے دنیا کی نسبت سے. یہ سراسر دھوکہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مزہ ہے، کوئی مزہ نہیں. کوئی غم غم نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں. تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں. اللہ کے بغیر کیا ہے ہماری زندگی میں؟ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ کے بغیر سب دھوکہ ہے، سراب ہے. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. صحراؤں میں، یعنی ریگستان میں جہاں ریتی ہی ریتی ہوتی ہے، تو ریگستان میں انسان کو دن کے وقت میں جب دور کی دیکھتا ہے تو ادھر کا جو ریت ہے وہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے چمکتا ہے، اور چمک کر آنکھوں کو یہ فریب دیتا ہے کہ وہ تالاب ہے، پانی ہے وہاں پر، اور پانی موجیں مار رہا ہے. ایسے آنکھ کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی صحرا نورد کو ایسا نظر آیا تو بیچارہ اتنی دور چلتے 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 پہنچا، اور جب وہاں پر پہنچا تو لم یجدہ شیئا، ایک بوند پانی بھی نہیں پایا. وہ تو تپتا ہوا صحرا ہی تھا، اسی میں چلتا رہا اسی کو پانے کے واسطے، اور اسے پانی سمجھ کے گیا. لیکن جب قریب گیا لم یجدہ شیئا فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. اس زندگی کا دھوکہ کھانے والا جب سمجھے گا کہ میرا تو مستقبل بن گیا اور فیوچر چمک گیا اور شاندار ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن جب وہاں پہنچا تو پہنچتے پہنچتے موت آ گئی، کچھ بھی نہیں پایا دنیا میں سے. لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ، وہاں اللہ کا سامنا کرنے پر مجبور ہوا. فوفاہ حسابہ، اللہ نے اس کا حساب چکا دیا. تو یہی ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. اگر ہم دھوکہ کھائیں گے تو یہی ہونے والا ہے. جیسے وہ صحرا میں گزرنے والا مسافر دھوکہ کھایا اور کچھ بھی نہیں پایا، ہم بھی اس دنیا سے دھوکہ کھائیں گے اور کچھ بھی نہیں پائیں. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اس کے لیے جو غافل ہے. اور جو حقیقت سمجھ گیا اس دنیا کی، اور پھر اس دنیا کے لیے جدوجہد شروع کر دیا آخرت کے واسطے، اور یہاں کی جتنی بھی زندگی اللہ پاک نے دی ہے، جتنی بھی ہے، وہ ساری کی ساری آخرت کے لیے استعمال کر لی اور اس کی فکروں میں لگا لیا، کامیاب ہو گیا، تب وہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو وہ نامراد نہیں ہوگا. اس کو حقیقت میں اپنی محنتوں کا پھل مل جائے گا. اس کی قربانیاں رنگ لائیں گی، اس کا صبر، اس کا جہد مسلسل اسے پھل دے گا قیامت کے دن. بہتر انجام کا سامنا ہوگا، اللہ کی رضا ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ خوش ہو جائے. لوگوں نے اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی. ہمارے سامنے صحابہ کرام مثال ہیں. سب سے اچھی زندگی اس دنیا کی اسی جماعت نے گزاری ہے. ان سے زیادہ دنیا کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھا. ان سے زیادہ دنیا کی زندگی کا صحیح استعمال کسی نے نہیں کیا. ان سے زیادہ آخرت کی تیاری اور رضا الہی کے حصول میں کامیابی کسی اور مومن نے حاصل نہیں کی جتنی ان لوگوں نے کی. جب ان کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی، آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی، عقیدہ آخرت پختہ ہو گیا تھا،
مضبوط تھا، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہ گئی تھی اس دنیا میں۔ آخرت بنانا اور اس کے راستے کی مشقتیں ان کے لیے مشقت نہیں رہ گئی تھیں، بلکہ وہ مشقتیں ان کے لیے کھیل بن گیا۔ ان مشقتوں سے وہ ہنستے بولتے گزر گئے، پریشان بھی نہیں ہوئے، غمگین بھی نہیں ہوئے، اور ان مشقتوں سے وہ ہنستے بولتے نکل گئے۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں، یعنی سفر جہاد میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ہدایت دی کہ دیکھو نگاہوں کی حفاظت رکھو، جا تو رہے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، کہیں بے پردگی ہو سکتی ہے، کہیں نگاہیں آوارگی کا شکار ہو سکتی ہے۔ انسان ہیں، صحابہ کے سینوں میں پتھر نہیں تھے، صحابہ کے سینوں میں بھی دل تھے، امنگیں تھیں، تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں۔ صحابہ کرام بھی ایک انسان تھے، ان کے اندر بھی شہوت تھی، ان کے اندر بھی پسندیدہ اور مرغوب اشیاء کی رغبت تھی، اور اس کی طرف دل کا میلان ہونا فطری امر ہے۔ ان کا دل بھی میلان کرتا تھا، وہ کسی دوسری دنیا کے باسی نہیں تھے، وہ اسی دنیا کے باشندے تھے اور اسی انسانی برادری کا حصہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ فرما دیا، دیکھو بھائی راہ خدا میں سفر کر رہے ہو، سفر میں بستیاں آتی ہیں، قبیلے نکلتے ہیں، گاؤں ملتے ہیں، اور وہاں پر لوگ پردہ بے پردہ کوئی ہو سکتے ہیں، اور ہماری نگاہ ان پہ خراب ہو سکتی ہے، تو ذرا نگاہوں کی حفاظت رکھو سفر میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ایک مشفقانہ نصیحت تھی۔ حضور علیہ السلام نے اچھی بات بتا دی، بھلی بات بتا دی، ہمیں بھی ہمارے بڑے بتاتے رہتے ہیں، ہم بھی کتاب و سنت میں سنتے رہتے ہیں، ہمیں ہمارے مشائخ تاکید کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کو ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اس سفر میں اس طرح گئے اور اس طرح واپس آئے کہ ہم نے کسی عورت تو عورت، بستی کو بھی نہیں دیکھا کہ بستی کیسی ہے۔ بستیاں ملی راستے میں، بستیوں کی شکل بھی نہیں دیکھی کہ کیسی بستیاں ہیں، نہیں، کسی بستی کو نہیں۔ پورے سفر میں ان سے پوچھو کہ صاحب کہاں کہاں سے گزرے، فلاں قبیلے، فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں تو بس راستہ ملا اور اللہ کا کام کر کے آ گئے ہم، بس ختم۔ ہمیں کوئی آبادی نہیں ملی، ہمیں کوئی دکھنے والا نہیں ملا کہ جسے دیکھیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی کی بھی اقتدا کرو۔ کیا کہہ رہا ہے یہ صحابی نگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں؟ اقتدا کرو، ہدایت پا جاؤ۔ آخر ان کے سینے میں دل تھا کہ نہیں تھا؟ آخر آرزویں ان کے اندر بھی انگڑائیاں لیتی تھی کہ نہیں لیتی تھی؟ فرشتے تو نہیں تھے، انسان ہی تھے۔ جب انسان کامل ہوگا تو اس کے جذبات بھی کامل ہوں گے، ناقص نہیں ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ مستورات کے لیے خاص کر دیا جائے۔ وہ اس زمانے میں جس دروازے کو خاص کیا گیا تھا اس پر باب النساء آج بھی لکھا ہوا ہے، اگرچہ کہ مردانے میں ہے، لیکن لکھا ہوا ہے تاکہ یادگار رہے۔ اب کوئی عورت وہاں سے نہیں آتی، لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈور الگ کر دیا گیا، وہ ادھر ہی سے آئیں، عورتیں ادھر ہی سے چلے جائیں تاکہ اختلاط نہ ہو، آمنا سامنا نہ ہو۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ڈور کے لیڈیز کے لیے مختص ہونے کے بعد پھر کبھی زندگی میں دروازہ ہی نہیں دیکھا، وہ دروازہ ہی نہیں دیکھا جو دروازہ مستورات کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کے دل میں جذبات نہیں تھے؟ تھے۔ پتہ ہے کہ میرے اندر بہت جذبات ہیں۔ جذبات کتنے ہیں؟ اتنے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اگر مجھے یقینی طور پر کسی طرح پتہ چل جائے کہ زندگی کے 10 دن باقی ہیں تو بھی نکاح کر لوں گا۔ تو دیکھو جذبات تو اتنے کامل ہیں، صحت اتنی عمدہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا کافی تھا کہ یہ دروازہ مردانے کا نہیں ہے تو اس کو بھی نہ دیکھو جو زنانی کا دروازہ ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ ستاروں کا کام رستہ دکھانا ہے، جس کے پیچھے بھی چلو منزل ہی ملے گی، بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ سب ستارے ہیں رستہ دکھانے والے، ان سے رستہ دیکھو، ان سے رستہ سیکھو آخرت کا۔ کیسے اگ جائے گی؟ ایک عورت بے محابہ قسم کی تھی، بے حجاب بے پردہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہاں سے گزرے تو آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بند کر کے گزری۔ وہ کہنے لگی کہ وہ یہ بڑے میاں کب سے نابینا ہو گئے ہیں، کب سے نابینا اندھے ہو گئے ہیں، آنکھیں ہی نہیں ہیں، ایسے ہو گئے بالکل مصنوعی طور پر اندھے بن کے گزرے ادھر سے۔ تو کب سے اندھے ہو گئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جب سے تو بے حیا ہو گئی ہے میں اندھا ہو گیا ہوں بس۔ تب بھائی یہی معرکہ تو ہم لوگوں کو بھی درپیش ہے کہ ہمارے سامنے بے حیاؤں کا ہجوم ہے، ہمیں اندھے بن جانا ہے بس۔ اگر ہم اندھے بنے یعنی آنکھ رکھ کے بھی آنکھ کو ان کے لیے استعمال نہ کریں جن کو دیکھنا نہیں پسند۔ ایک صحابی کو کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ کھیت میں کام کر رہے تھے، انہوں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ اب یہ میری آنکھیں لے لیجئے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے دیدار کے لیے تو پھر کس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے مجھے؟ کیا چیز ہے جسے دیکھوں میں؟ جب میرا نبی نہیں تو کس کو دیکھوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو آنکھیں حلال اور پاکیزہ اور طیب چیزوں کو دیکھنے کے لیے تھی۔ ان کو آنکھیں کسی گناہ تو گناہ، جو چیزیں ان کے مطلوب اور مقصود اور محبوب نہیں تھے انہیں دیکھنے کی بھی آرزو نہیں تھی ان کو۔ کبھی ان کے دل کہتے تھے اللہ ہماری آنکھیں سلامت رکھیے تاکہ ہم اپنے نبی کا دیدار کر سکیں۔ سورج کو دیکھنے، چاند کو دیکھنے، آسمان کو دیکھنے، دنیا کی لہلہانے، ہریالیوں کو دیکھنے، اچھلتے کودتے دریاؤں کو دیکھنے، ان کو کوئی رغبت نہیں تھی، رغبت اپنے نبی کو دیکھنے میں تھی۔ دنیا میں نبی کو دیکھتے رہیں اور آخرت میں نبی کے رب کو دیکھنے کے، اور کائے کے لیے آنکھ چاہیے بھائی ہمیں؟ لیکن ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ حلال جو میں نے کر دیا اس سے تم جتنی لذت حاصل کر سکتے ہو کرو۔ اپنی اماں کو دیکھو، یہ میری ماں ہے، مجھے پیٹ میں رکھ کر پرورش کر کے دکھ پر دکھ اٹھا کر کے پیدا کی ہے، اور اللہ اس کو خوش رکھے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کو دیکھو، عبادت ہے، ثواب ہے۔ باپ کو دیکھو کس طرح اپنی تمناؤں کا خون کر کے، اپنی خواہشات کو مار کر کے، میری پرورش کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ آدمی جو باپ بن گیا ہے وہ سمجھے گا، جو نہیں بنا ہے کل وہ بھی سمجھے گا۔ جب تک ایک انسان کی اولاد نہیں ہے اس وقت تک اس کی ہر خواہش اپنی ذات کے لیے ہے۔ فلاں چیز دیکھی، ارے یہ میں پہنوں، ٹوپی ایسی ہو، کپڑے ایسے ہوں، جوتا ایسا ہو، سواری ایسی ہو،
اور یہ آرزو، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش. لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اللہ نے اس کے گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی دی ہے، اس کی خواہشات یہاں موقوف ہو گئیں. اب اس کے بعد اس کی آرزو یہ ہے میرے بچے کے لیے یہ خریدوں، میرے بچے کے لیے یہ کروں، میری بیٹی کے لیے یہ کروں، میری اس کی اپنی سب آرزویں بند کر دی. اب بچوں کے لیے کرنا. جو گزرا ہے اس دور سے وہ سمجھتا ہے، جو گزر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے. جو نہیں گزرے انہیں کوئی قدر نہیں ہے کہ وہ کیا جذبات ہوتے ہیں. جو جذبات اپنی خواہشات کا خون کر کے اپنی اولاد کو خوش رکھنے کے لیے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. یہ رحم جو اللہ نے دل میں ڈال دیا، یہ محبت جو اللہ نے دل میں ڈال دی. کتنی جتن سے خواہشات ہوتی ہے ایک عورت کو، یہ کھاؤں، یہ پہنوں، ایسے سنوروں، اور یہ کروں اور یہ کروں. ہر عورت کا قرآن میں اللہ نے فرما دیا عورت کو کہ سب وہ زیب و زینت اور سنور کر بیٹھنے والی، تو اس کے فطرت میں رکھا گیا. لیکن اولاد ہونے کے بعد اس کی بھی تمنائیں ہیں، یہ بچے کو کھلاؤں، یہ بچے کو پہناؤں، یہ بچے کے لیے اٹھا کے رکھوں. کتنی محبوب چیز اسے مل جائے، مقدار میں تھوڑی ہو، کچھ کھا کے دیکھے اور اچھی لگے، اس کے بعد وہ ہاتھ روک دے گی اور اٹھا کے رکھ دے گی. بچہ اسکول سے آئے گا، کھائے گا، یہ مٹھائی مجھے اچھی ہے، میرے بچے کو کھلاؤں گی، میری بچی کو کھلاؤں گی. اللہ اس کے دل کو بدل دیا، اپنی خواہشات اولاد کی طرف کر دی. ان کو دیکھو، آج ماں باپ کو دیکھ رہے غصہ آ رہا، ماں باپ کو دیکھ رہے جھگڑنے کو جی چاہ رہا، ماں باپ کو دیکھ رہے نفرتیں ہو رہی ہیں. ایروں غیروں کی بیٹیوں کو دیکھ کر دلوں کو سکون ہے، اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کمائی لٹا رہے ہیں، حتیٰ کہ بے ایمانوں کے لیے. کیوں ایسا؟ اللہ کے حلال کو حلال مانو، اللہ کے حرام کو حرام مانو. من قرأ القرآن فأحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ کضوء الشمس. احل حلالہ وحرم حرامہ. کیا کر رہے ہیں ہم؟ قرآن کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام سمجھ کے رک رہے ہیں، اس کے حلال سے استفادہ کر رہے ہیں، اور حرام کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا کے دیکھتے. کیا ہے؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہم میں کتنے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے قرآن تو پڑھا لیکن اس کے حلال کی پرواہ نہیں، اس کے حرام کی پرواہ نہیں. تو جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں وہ فضیلتیں کیسے حاصل ہوں گی جب ہم اس کے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے. حلال و حرام کی پرواہ کر. یہ نگاہوں کی حفاظت صحابہ کیسے کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیسے ہو گئے؟